آداب. میں آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے والی ہوں جس کا تعلق ہم سب سے کسی نہ کسی رنگ، روپ، رشتے میں ضرور ہے. عورت. انگریزی میں وومن، ہندی میں مہیلا. قدرت کی بنائی ہوئی وہ شے جسے محبت، ممتا اور ہمت کا دوسرا نام کہا جاتا ہے. آج کا دن ہم تمام دنیا کی عورتوں کے نام مناتے ہیں. ہر وہ عورت جو ایک ماں، بیٹی، بہن، بہو، بیوی یا کہیں اور انگنت رشتوں کا نام ہے. ہر ملک، ہر مذہب عورت کو ایک ایسا مقام دیتا ہے جو اس کی اہمیت بتاتا ہے. میں اگر بات کروں اسلام کی تو خدا تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور وہیں سناتن دھرم اسے دیوی کا روپ یا دیوی کا اوتار مانتا ہے. عورت ہر معاشرے کی وہ بنیاد ہے جس کی مضبوطی سماج کی مضبوطی مانی جاتی ہے. اگر عورت پڑھی لکھی ہو تو نسلوں کو سدھارنے کا ہنر رکھتی ہے. ایسا کوئی شعبہ نہیں جہاں عورت نے اپنے نام کا لوہا نہ منوایا ہو. وہ عورت جس کا پیدا ہونا بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہ عورت جسے چولہے چوکے کے علاوہ کسی اور کام کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہ عورت جس کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھا جاتا تھا، آج وہی عورت آسمان کی بلندیاں چھو رہی ہے. دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی فاطمہ الفہری ایک عورت ہی تھی. الزبتھ بلیکویل دنیا کی پہلی مہیلا ڈاکٹر تھی. میری کیوری دنیا کی پہلی نوبل انعام یافتہ مہیلا تھی. سویٹلینا دنیا کی پہلی مہیلا جنہوں نے اسپیس واک کی. چارلٹ کوپر دنیا کی پہلی مہیلا اولمپک چیمپئن. ریمنڈ دنیا کی پہلی مہیلا جنہوں نے پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا. مثالیں ختم نہیں ہوں گی اگر میں نام لینا شروع کروں. فلورنس نائٹنگیل، پرنسس ڈیانا، روزا پارکس، جین آسٹن اور کتنے انگنت نام جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ چاہے شعبہ تعلیم کا ہو یا فنکاری کا، فلکیات کا ہو یا ادب کا، عورت سب کرنے کا ہنر رکھتی ہے. اور جب بات میرے ملک بھارت کی آتی ہے تو سینہ فخر کرتا ہے. بھارت کی ناری گھر سنبھالنا بھی جانتی ہے اور گھر بچانا بھی. وہ اپنی اولاد کی حفاظت کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے. سروجنی نائیڈو، بیگم حضرت محل، گلاب کور، رانی لکشمی بائی، ارونا آصف علی، اندرجیت کور، یہ وہی مائیں اور بہنیں ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر کوئی ان جیسا بننے کی خواہش رکھتا ہے. دیش آج اگر آزاد ہے تو وہ تبھی ممکن ہے جب ویر سینکوں کا بازو اور ان کا استر شستر بن کھڑی 7 مہیلائیں بھی تھیں. کوئی ایسا میدان نہیں جہاں بھارت کی ناری کا نام نہیں نظر آتا. لیکن ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، کیا آج بھی عورت محفوظ ہے؟ کیا آج بھی عورت تعلیم حاصل کر پا رہی ہے؟ کیا آج بھی عورت کو دہیج کے نام پہ مارا یا پیٹا نہیں جاتا؟ کیا اسے اپنے سارے سپنے پورے کرنے کا حق آج بھی ملتا ہے؟ سرکار تو ہر سال کئی اسکیمز نکالتی ہے، تو کیا ہر عورت اس کا فائدہ اٹھا پا رہی ہے؟ جواب آپ اور میں ہم سب بہتر جانتے ہیں. آج کا دن اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ صرف ان عورتوں کا نہیں ہے جنہوں نے ہمیں ان کا ہنر کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کی مائیں، بیٹیاں، ان سب کے لیے ایک امید کی کرن، ایک راہ دکھاتی ہے کہ اگر وہ سب کر سکتی ہیں تو آپ ان سے بھی آگے جا سکتے ہیں. کہنے کو تو آسان ہے، ہر عورت کی اپنی ایک جنگ ہے. اس سماج نے اس کی پیروں میں ایسی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا، عورت بوجھ نہیں، بوجھ بنایا ہم نے ہے. ستی سے لے کے بال وواہ دہیج بنایا ہم نے ہے. سماج بنایا ہم نے ہے، رواج بنایا ہم نے ہے. عورت چاہے تو کمال کر سکتی ہے، پر اسے دبی ہوئی آواز بنایا ہم نے ہے. میں آج چاہوں تو عورت کی تعریف میں آپ سب کو نظمیں سنا سکتی ہوں، لیکن آج میں صرف دل خوش کرنے والی باتیں نہیں کرنا چاہتی. میں وہ الفاظ بھی کہنا چاہتی ہوں جو سننے میں تو برے لگیں گے، لیکن اصل سچ وہی ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اسکولز اور کالجز میں بچیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ نظر آتی ہے، جو ایک باعث فخر کی بات ہے. لیکن جب نظر اساتذہ اور کام کرنے والے شعبے پہ پڑتی ہے تو تعداد غائب ہو جاتی ہے. آخر ایسا کیوں؟ یہ بیچ کے سفر میں وہ کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہتی کہ تعلیم کا مطلب نوکری حاصل کرنا ہے، پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کا استعمال نہ کرنا ٹھیک ویسا ہے کہ مانو آپ نے تعلیم حاصل ہی نہ کی ہو. آج اس وجہ سے اگر بیٹوں نے صحیح تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ بیٹیوں کو کبھی نہ روکتے. کچھ کمی دوسری جانب بھی ضرور ہے، تبھی ترقی پوری نہیں ہو پا رہی ہے. باپ تو اپنی ذمہ داری پورا کرتا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے،
لیکن وہی باپ ایک شوہر بھی ہے. وہ کبھی کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بھی لایا ہے. اگر وہ اسے تعلیم جاری رکھنے میں حمایت کرے تو آج سماج کا نقشہ کچھ اور ہوگا. ہم ہر چیز سرکار اور معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سرکار بھی ہماری ہے اور ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں. تو کیوں نہ شروعات خود سے کرے. ایک زندگی میں پورا سماج نہ صحیح لیکن اپنے جیسی ایک اور زندگی سنوار دے. اور بات جب عورت اور مرد کے بھید بھاو کی آتی ہے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں بھید بھاو کے لیے نہیں بنایا. قدرت نے ہمارے ساتھ بھید بھاو نہیں کیا، ہمیں بانٹا نہیں، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. ایک گھر میں ایک بچے کو جتنی ماں کی ممتا کی ضرورت ہے اتنے ہی باپ کے سائے کی ضرورت ہے. عورت تب تک آگے نہیں بڑھ پائے گی جب تک مرد کو وہ ساتھ نہیں لے کر چلے گی. چائلڈ میرج یعنی بال وواہ کے خلاف آواز اٹھانے والی دیوی اوما ایک مہیلا ہی تھی، اور ان کا یہ سپنا سچ کروانے میں ان کے اپنے پتی راجا رام موہن رائے نے ساتھ دیا. جب دونوں ملے تو نہ صرف بال وواہ بلکہ ستی پرتھا کو ختم کرنے کا بھی پرن لیا، اور ان دونوں کے ساتھ ملنے سے ستی پروہیبیشن ایکٹ سن 1828 میں پاس کروایا گیا. یہ ہے اصل وومن امپاورمنٹ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. نہ صرف ناری اکیلے بلکہ ناری سے جڑا ہوا ہر رشتہ ترقی کرے. بھارت میں آج 3 طلاق سے دبنے والی عورت اب اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. یہ سرکار کی وہ کامیابی ہے اور اس کی جگہ اب نہ دیش میں ہے اور نہ کہیں اور. یہ تبھی ممکن ہوا جب عورت کو اصل تعلیم سے روبرو کروایا گیا. آخر میں یہ کہوں گی کہ آئیں ایک ہو کر اس سماج کو مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک بہتر سماج بنائیں. خواتین کے عالمی دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ.